بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کی نشست میں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ کے ضمن میں سورہ ابراہیم کی چند آیات کی اسٹڈی کریں گے۔ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک یہ آیات کریمہ پڑھنے کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، فہم و تفہیم، تفسیر، توضیح اور دعوتی، اصلاحی، تربیتی پہلوؤں کے اعتبار سے بڑی جامع آیات ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہر مسلمان ان چند آیات کو زبانی یاد کرے اور بار بار اس کا تکرار کرے، اس کی تلاوت کرے، اس کے معانی مطالب پر غور و فکر کرے۔ ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے جذبات، احساسات بیدار ہوتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر دانا و بینا اور صاحب فہم و بصیرت اور مستقبل پر نظر رکھنے والے جہاں دیدہ انسان تھے۔ تو آئیے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس نیت سے کہ ان آیات کریمہ میں ہمارے لیے جو دعوت فکر و عمل ہے ہم اسے اختیار کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آیات کریمہ میں اپنے جن پاکیزہ جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے، ہم اس کی لاج رکھتے ہوئے صحیح معنوں میں متبع ملت ابراہیمی بننے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 35 سے پہلے آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگا، یعنی اللہ رب العزت سے۔ اس آیت کا مخاطب تمام نوع بشریت ہے، اہل مکہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین، کفار ہیں، اور اس کے بعد آنے والے جو بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس آیت کا مخاطب ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو شمار نہ کر پاؤ گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے عمومی ان احسانات کی طرف اشارہ کیا ہے، انسان کو توجہ دلائی ہے، جو اللہ نے انسان کو بحیثیت انسان بن مانگے عطا کیے ہیں، اور جو اس نے سوال کیا ان میں سے بھی کچھ حصہ عطا کیا ہے۔ اگر انسان اپنے ارد گرد اپنی ولادت، قبل از ولادت، اور اپنی قد و قامت اور وہ جن نعمتوں میں پل رہا ہے، جن نعمتوں میں جی رہا ہے، اس پہ غور و فکر کر لے
تو اسے اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ واقعتاً اس کائنات کا ایک مالک اور خالق ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے، بشرطے کہ انسان کا ضمیر درست ہو، زندہ ہو، اور اس کی عقل سلیم ہو، اور اس کی طبیعت سوچ فکر کے زاویے دھارے انسانی فطرت پر ہوں۔ تو آیت نمبر 34 میں مطلقاً نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، تو آیت نمبر 35 میں ایک خاص نعمت کا ذکر کیا، اور بالخصوص ان آیات کے نزول کے وقت جو مشرکین عرب تھے، یاد رہے کہ یہ سورہ مکیہ ہے، اور ان آیات میں ان مستشرقین کا بھی رد ہے جو یہ مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہجرت مدینہ کے بعد کچھ آیتیں اپنے طور پہ ایسی شامل کیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ان کی اپنی فیور میں تھیں، جبکہ مکی آیات میں ان کا وہ ذکر نہیں ہے۔ تو اہل علم نے اس کا مفصل مدلل جواب دیا ہے، وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرکیف یہ سورہ ابراہیم مکیہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چند ان معلومات کا بیان فرمایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت، دانائی اور ان کی دانش مندی پر دلالت کناں ہیں۔ اس سے پہلے دروس میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے والد کو، وقت کے بادشاہ کو، دیگر لوگوں کو جو شرک کی مختلف انواع و اقسام میں لت پت تھے، ان کو مختلف اسالیب میں دعوت توحید دی، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بھرپور سعی کی۔ تو عمر کا ایک مرحلہ ایسا بھی ہے کہ وہ عراق سے نکلتے ہیں، مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں آتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں تعمیر کعبہ کا حکم دیتے ہیں۔ تعمیر کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایک الگ ہماری نشست کا موضوع ہے انشاءاللہ۔ تو بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے ان کو اولاد نرینہ سے اولادا اور نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا بیٹے بنایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرتے ہوئے دعا کی تھی، وقال قال ذاهب الى ربی سیہدین ربی هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صافات کا ذکر ہے۔ تو قصہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی ہم ایک الگ نشست میں بیان کریں گے۔ مختصراً کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں تاریخی روایات کے مطابق 80 سال سے زائد آپ عمر کی بہاریں دیکھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا کیا۔ تو ابھی بچہ شیر خوار ہے، دودھ پینے والا ہے۔ حکم ہوا کہ اس بچے کو اور اس کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں آباد کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو بالخصوص اور ساری نو انسانیت کو بالعموم، اور پھر اس کے بعد ساری امت اسلام کو اپنا یہ احسان عظیم جتلا رہے ہیں کہ دیکھو تم اس نبی عظیم کے وارث ہو، اس عظیم باپ کی اولاد ہو کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو
نیک جذبات، احساسات، نیک خواہشات کے ساتھ بیت اللہ میں بسایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو بیت اللہ میں بسایا، اور ساتھ ان کی والدہ بھی ہے، تو اس واقعہ کا بھی یہاں ذکر ہے۔ تو آئیے ترتیب کے ساتھ ان آیات کو ہم سمجھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور اس وقت کو یاد کرو، یا یہ واقعہ قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھیے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے، یعنی ان بتوں نے، مورتیوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، پھر جو میری اتباع کرے گا، میرے پیچھے چلیا، بس وہ مجھ سے ہے، میری امت سے ہے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری حکم عدولی کی، تو پھر آپ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اس کا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان دو آیات کریمہ میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، حکمت کی کیا باتیں ہیں، آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس شہر کو، یعنی مکہ کو امن والا بنا دے۔ آمینہ یعنی ذا امن، امن والا، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے لابن دودھ والا، تعمیر کھجور والا، تو آمین یعنی امن والا۔ سورہ بقرہ کی آیات میں بھی اسی طرح کا ایک اسلوب ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں ہے ھذا بلدن آمینہ، کہ اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اور اس میں ہے ھذا البلد آمینہ، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو ان دونوں دعاؤں میں اہل علم نے بڑے لطیف سے فوارق بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 126، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، یہ اس وقت کی دعا ہے جب شہر ابھی بنا نہیں تھا، تو دعا کی کہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ اور دوسری دعا جو اس وقت ہمارے سامنے زیر مطالعہ ہے، سورہ ابراہیم کی آیت، اس وقت کی جب شہر بن چکا تھا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے۔ تو یہ دونوں مقامات اس بات کی دلیل ہیں کہ انسانی زندگی کے ارتقاء، اس کی تعمیر و ترقی، اس کی ڈیولپمنٹ اور انسانی تہذیب و تمدن کو کامیابی کے ساتھ چلانے میں امن کا کردار مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ جہاں امن ہوگا وہاں بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی، اور جہاں امن نہیں ہے اگرچہ بہت سی نعمتیں میسر ہیں، زندگی بے کیف ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو امن ایک بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی، وہ انسان کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، متقی ہے، وہ کسی بھی طبقہ انسانیت سے اس کا تعلق ہے، یورپ کا ہے، مشرق کا ہے، جنوب کا ہے، شمال کا ہے، عربی ہے، غیر عربی ہے، اس کا تعلق کسی ترقی یافتہ قوم ملک سے ہے یا ترقی پذیر پسماندہ علاقوں سے ہے۔ ہر انسان
بنیادی طور پر فطرتی طور پر امن کا محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خوف سے امن اور بھوک سے کھلانے کو بطور نعمت ذکر کیا ہے سورہ قریش میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ وہ کون ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک سے کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے امن عطا کیا۔ تو کھانا میسر ہونا، پیٹ کا بھرا ہونا اور نعمت کا میسر ہونا، یہ دونوں نعمتیں ہر انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور اس کے برعکس غربت، فقر، بھوک، افلاس، بد امنی، بدحالی، یہ ان دو نعمتوں کا اگینسٹ ہے، اس کے مخالف ہے۔ تو وہ بلاد و امصار، وہ عباد و بلاد واقعتاً قابل تحسین ہیں، قابل رشک ہیں، جہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور وہ علاقے، وہ ممالک، وہ قومیں جہاں ان دونوں چیزوں کا فقدان ہے، وہ قابل رحم ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں خواہش، کاوش اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں دیگر بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، وہاں اللہ تعالی ہمیں امن کی نعمت سے نوازے رکھے، اور اسی طرح ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو، مستحکم ہو۔ اللہ رب العزت غربت، افلاس، فقر سے محفوظ رکھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ الفقر یؤدی الی الکفر، اگرچہ سندن اس حدیث میں کلام ہے، لیکن اس کا معنی درست ہے۔ انسانی زندگی کے تجربات، مشاہدات اس بات پر بین دلیل ہیں۔ کتنے لوگ جو بیچارے غربت سے تنگ آ کر، بھوک افلاس کا شکار ہو کر اپنی عقیدہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی عزتوں کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ تو امن اور معیشت یہ کسی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس نعمت امن کو ایک تمثیل کے انداز میں پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو کہا جائے یا مجبور کیا جائے کہ امن کے بیماری اور خوف میں سے آپ نے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے، تو آپ کس کا انتخاب کریں گے، بیماری یا خوف؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خوف کے مقابلے میں بیماری کو اختیار کر لوں گا۔ کیوں؟ میں بیمار ہوں گا، علاج معالجہ کروں گا، کھا پی لوں گا، اور مجھے آرام، سکون بھی حاصل ہوگا، ذہنی، نفسیاتی طور پر میں مطمئن ہوں گا۔ اگر خوف ہوگا تو دنیا کی ہر نعمت موجود، میسر ہونے کے باوجود مجھے زندگی بے کیف نظر آئے گی، بے معنی ہو جائے گی۔ جب ہر طرف اضطراب، خوف کے سائے منڈلاتے ہوں تو پھر انسان کو امن کا احساس ہوتا ہے۔ آج آپ ان اقوام و ملل کو دیکھیں، ان علاقوں کو دیکھیں جہاں 24 گھنٹے ان پر دشمن کا خوف طاری ہے، نہ جانے کس وقت کیا ہو جائے۔ تو خوف کے ہوتے ہوئے انسان کو دوسری نعمتوں سے متمتع ہونے میں لذت، راحت حاصل نہیں ہوتی۔ تو مزید یہ کہا کہ آپ دیکھیں ایک بکری، اگر اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ کھائے گی، پیے گی، سو بھی لے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک تندرست بکری، اس کے سامنے بھیڑیا کھڑا ہو
تو وہ بھیڑیے کو دیکھ کر اس قدر خوف میں مبتلا ہو جائے گی کہ وہ خوف کی موت مر جائے گی۔ تو جو خوف ہے اس سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ خوف جو بلا وجہ بلا سبب جو حقیقی خوف ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ انسان کے دل میں تقویٰ ہو، للہیت ہو، طہارت کے جذبات ہوں۔ تو امن اس کی بڑی اہمیت ہے، افادیت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس مقام پر جو سب سے پہلے دعا کی ہے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور یہ ان کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے کہ یہ شہر مکہ تاریخ انسانیت کے اکثر ادوار میں امن والا رہا ہے، اگرچہ اس میں کچھ ایسے حالات آئے لیکن وہ محدود وقت کے لیے۔ تو مجموعی طور پر اور بالخصوص ماضی قریب کی تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو شاید مکہ سے بڑھ کر کوئی اور امن والا شہر نہ ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تو اللہ رب العزت نے بھی اس شہر کی عظمت اور فضیلت کو اس انداز میں بیان کیا کہ اب جو یہاں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن حاصل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کو امن والا بنایا ہے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دعا کا دوسرا جملہ جس میں بہت ہی فصاحت و بلاغت ہے، معنی خیزی ہے اور بڑی جامعیت معنویت ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بچا کے ہم بتوں کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اپنے گھر میں، محلے میں، ارد گرد کے ماحول میں، اپنے علاقے اور ملک میں شرکیات کے مظاہر کو دیکھ چکے تھے اور انہوں نے شرک کے خلاف ساری زندگی صرف کی ہوئی ہے، تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ اس سے والدین کے لیے، اولیاء الامور کے لیے، ماہرین تعلیم و تربیت کے لیے ایک درس اصلاح یہ ہے، درس تربیت یہ ہے کہ انسان جب اپنا اور اپنی اولاد کا مستقبل سوچے، ان کی پلاننگ کرے، تو سر فہرست ان کے ایمان و عقیدے کے تحفظ کی فکر اسے ہونی چاہیے کہ میری اولاد اہل توحید ہوں اور انہیں شرک کی آلودگیوں سے بچانے کی تدابیر بھی کرے اور دعا بھی کرے۔ تو فرمایا کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھنا۔ اصنام صنم کی جمع ہے، تو اس سے پہلے لفظ ہے وجنوبنی، مجھے بچا کے رکھیے، جانبا یجنوبو، نصرا ینصرو کے وزن پر۔ اسی طرح باب افعال سے بھی آتا ہے، باب تفعیل سے بھی آتا ہے، یعنی اجنبا یجنبو، جنبا یجنبو، تجنیباً، تو ان سب کا ایک ہی معنی ہے۔ صنم اس پتھر یا لکڑی یا کسی دیہات کے بنائے ہوئے بت، تصویر یا مجسمے کو کہتے ہیں جو کسی انسان یا فرشتے یا دیوتا کی حقیقی یا خیالی صورت پر پوجا کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ صنم اور وثن کی تعریف میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ صنم کی تعریف اس پتھر یا لکڑی یا کسی دھات کے بنے ہوئے بت، تصویر یا مجسمے کو کہتے ہیں جو کسی انسان یا فرشتے یا دیوتا کی حقیقی یا خیالی صورت پر پوجا کے لیے بنایا گیا ہو، جبکہ وثن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہو
خواہ وہ قبر ہو، حجر ہو، شجر ہو، دریا ہو، بت ہو، کوئی جانور ہو، کوئی انسان وغیرہ جو بھی ہو، تو وثن اس تعریف میں شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنا اکثر وقت شرک کی مذمت، شرک کی تردید میں گزارا اور توحید کے پرچار میں گزارا، تو انہیں عقیدہ توحید کی اہمیت کا اچھی طرح احساس تھا، بخوبی ادراک تھا، جو ان کی اس دعا میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، بنیہ میں ساری اولاد آ جاتی ہے، بیٹے بیٹی ہیں، جس طرح بنی اسرائیل میں اہل کتاب آ جاتے ہیں، یہود و نصارہ، اور بنی آدم میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو جزوی طور پر شرف قبولیت بخشا ہے۔ وہ اس لیے کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض اولاد کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی اور بعض کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ کیوں کہ آپ کی اولاد ہی میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو کفار اور مشرکین رہے، ان کو ہدایت نہیں نصیب ہو سکی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنا انسان کا کام ہے، اور دعا کی قبولیت کو کس انداز میں شرف قبولیت بخشنا یہ اللہ مالک کا کام ہے۔ وہ اس کی مشیت اور اس کی رضا کے تابع ہے۔ وہ چاہے تو ساری دعا اول تاخر قبول فرما لے، چاہے تو جزوی طور پر قبول فرمائے، چاہے تو بالکل قبول نہ کرے۔ دعا کسی بھی حالت میں رائیں گاہ نہیں جاتی اور فوائد و منافع سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے یا اس کے اثرات و ثمرات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے سورہ صافات کی ایک آیت ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں یعنی ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کلیتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کی اولاد میں سے ایسے اہل توحید پیدا ہوئے جو نبیوں رسولوں کے مقام پر فائز تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑے اتقیاء، اصفیاء، اولیاء اللہ پیدا ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جو کفر شرک کا رمز تھے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، نافرمانی کی۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم اسی آیت کے سمجھنے تفہیم پر اکتفا کرتے ہیں، بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حکمت، دانشمندی اور فہم و بصیرت کا ثبوت اس انداز میں دیا کہ انہوں نے نو انسانیت کے لیے بالعموم اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بالخصوص امن کا سوال کیا، اور بت پرستی سے دور رہنے کا سوال کیا، اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو ایسی دعائیں ہمیں بھی کرنی چاہیے، جہاں ہم اپنے لیے، اولاد کے لیے مادی دنیاوی نعمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، تو روحانی اخلاقی طور پر بھی یہ دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ ان کو دین پر، اخلاق پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔